حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا زمین پر اتارا جانا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کے اعتبار سے بہترین جگہ ہند ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جدہ عرب میں اتارا گیا، جس میدان میں حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آگے بڑھیں اسے میدان مزدلفہ کا نام دیا گیا، اور جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات کا نام دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی طرف جانے کا حکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پہلے آپ کو ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا گیا، اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی منازعات کی آوازیں جو آپ پہاڑی کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئی۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، اور آپ نے اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا، اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ حضرت وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو تمہاری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی، اور میری تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا، پھر اس پر اپنی شفت و جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت بخشنے والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے، لیکن جس نے وہاں رہنے والوں کو ڈرایا اس نے خیانت یعنی دغا کی، اور اس کا تقدس پامال کیا یعنی اسے ناپاک کیا۔ پھر اس کی طرف اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے تلبیہ پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھیں وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے، اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے، وہاں آ کر اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا شراپا یعنی رنگ روپ۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گہواں رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا لباس، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائی جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپاؤں اور درندوں کی خال سے بنا تھا، لیکن بعض علم والوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت آپ نے جسم سے لپیٹے ہوئے تھے۔ اللہ عالم۔ تمام نسل آدم کا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں؟ اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور جس وقت آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی تمام اولادوں کو نکالا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے یہی کہا کیوں نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنا ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے عمل ہی کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر ہی مرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ اللہ عالم۔ سب سے پہلی چیز خوشبو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حجر اسود۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کیا؟ حجر یعنی پتھر کی طرف۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم۔ حضرت ابن عباس نے ہم سے بیان کیا کہ بے شک یہ سفید یاقوت ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتے تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنسو ہی نہیں تھمتے تھے یہاں تک کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے۔ یہ عرصہ 1000 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد بھی کبھی ابلیس ان کو بہکانے پر قادر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا اے ابو الحجاج یہ کالا کیوں ہے؟ فرمایا زمانہ جاہلیت میں حیض والی عورتیں اسے چھوتی تھیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ساتھ تھا، جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 10 ذراع موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ دوسری چیزیں، اوپر دی گئی چیزوں کے علاوہ جو دوسری چیزیں آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اتاری گئی تھی، ان میں سے پیڑوں میں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سیل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا بھی شامل ہے۔ جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی دیکھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے سے اسے توڑنے لگے اور فرمایا یہ ہتھوڑا اسی کی جنس یا قسم ہے۔ وہ لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی۔ جب آپ نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اس سے چھری بنائی۔ اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا۔ کہا جاتا ہے یہ وہی تندور تھا جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا، اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور ابالا تھا۔ واللہ اعلم۔ کھانے والی پاکیزہ چیزیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے تمام پاکیزہ چیزیں اگ گئی۔ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جنت سے تشریف لائے اور ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے۔ انہوں نے وہ پتے اس پہاڑ پر بھی بکھیر دیے، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔ قسامہ بن زبیر اشعری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں جنتی پھل راستے کے لیے دیے اور ان کی خوبیاں بھی بتائی۔ اس لیے دنیا کے تمام پھل جنت کے پھلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جنت کے پھل سڑتے نہیں، دنیا کے پھل سڑ گل جاتے ہیں۔ ساری روایتوں کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام پاکیزہ چیزوں کی اصل جنتی پتے ہیں جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے۔ چونکہ آپ کو ہند میں اتارا گیا تھا، اس لیے ہر طرح کا پھل یہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا خلا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر مشقت میں پڑو۔ تمہارے لیے جنت یہ ہے کہ تم نہ بھوکے ہو نہ لباس کی ضرورت ہو، اور یہ کہ تمہیں اس میں نہ پیاس لگے اور نہ دھوپ۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، خوب آرام سے رہتے اور جنت کے پھل و کھانے کو ملتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا طلب کیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام گیہوں کی تھیلی لے کر حاضر ہوئے اور 7 دانے آپ کے ہاتھ پر رکھے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو جنت سے نکالے جانے کا سبب بنی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا اس کا میں کیا کروں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسے زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں اس کو اگا دیا، اور یہ طریقہ زمین میں بیج ڈالنے کی ان کی اولاد میں جاری ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا فصل کاٹو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا پھونک مار کر بھوسے کو اڑا دو۔ پھر پھونک مار کر آپ نے بھوسے کو اڑا دیا اور صرف دانے رہ گئے۔ وہ پھر ایک پتھر کے پاس آئے اور ایک دوسرے پر رکھا اور آدم علیہ السلام سے گیہوں کو اس طرح پتھر پر رکھ کر پیسنے کو کہا۔ پھر آپ نے اس کو پیسا، اسی طرح پھر آٹے کو گوتھنا بتایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہے کو لائے، اس کو آپس میں رگڑا تو آگ پیدا ہو گئی۔ آگ جلانے کے بعد آدم علیہ السلام نے حکم کے مطابق آگ پر روٹی بنائی۔ یہ سب سے پہلی روٹی تھی جو تیار ہوئی۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ کھیتی کا طریقہ سکھایا اور لوہے سے استعمال کی چیزیں بنانے کا ہنر بھی سکھایا۔ بیان کی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو مشقتیں اٹھانے کے ذکر ہیں ان سے مراد یہی تکلیفیں ہیں جو انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے اٹھانی پڑتی ہیں، جیسے زمین میں ہل چلانا، بیج ڈالنا اور پانی سے اسے سیراب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی انسان کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ ساری مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کا نام ہے۔ زمین پر سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ قتل کی وجہ میں کچھ اختلاف ہیں۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اس کی وجہ آدم کی ایک بیٹی سے نکاح تھا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ قتل کی وجہ نظر کا قبول نہ ہونا تھا، پر زیادہ لوگ پہلے قول کو صحیح مانتے ہیں۔ ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ جو پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے یہاں دو حمل سے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل کھیتی کرتا تھا اور حابیل چرواہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بہت خوبصورت تھی۔ قانون کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا، لیکن قابیل نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین ہے، لہٰذا اس سے نکاح کرنے کا زیادہ حقدار میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ دونوں خدا کے نام پر کچھ نذر پیش کریں، جس کی نذر قبول ہو جائے اس کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق مکہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ زمین پر جو میرا گھر ہے جانتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ حکم ہوا کہ مکہ میں ہے، تم وہیں جاؤ۔ آپ نے آسمان سے کہا کہ میرے بچوں کی تو حفاظت کرے گا؟ اس نے انکار کیا۔ پھر زمین سے کہا، اس نے انکار کیا۔ پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ پھر قابیل سے کہا، اس نے کہا ہاں میں محافظ ہوں، آپ جائیے، واپس لوٹ کر خوش ہوں گے۔ آپ کو قابیل کی ضمانت سے اطمینان ہو گیا اور آپ قابیل کی ضمانت سے اطمینان ہو گئے اور چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد قربانی پیش کی گئی۔ قابیل نے فخریہ انداز میں کہنا شروع کیا کہ اس لڑکی کا میں زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میں اس کا بھائی ہوں اور تجھ سے بڑا بھی ہوں۔ اس کے بعد نظر پیش کرنے کے لیے حابیل نے ایک خوبصورت صحت مند دمبا اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور بڑے بھائی قابیل نے اپنی کھیتی میں سے کچھ حصہ نکالا، آگ لگائی اور قابیل کی نظر کو لے گئی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہی ایک پہچان تھی۔ قابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی، اس نے گلے میں سے اچھی بالیں توڑ کر کھا لی تھیں۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حابیل نے کہا، اللہ اس سے ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک روایت کے مطابق حابیل کی قربانی کا یہ دمبا جنت میں پلتا رہا، اور یہی وہ بھیڑ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ذبح کیا گیا تھا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نہایت ردی اور بیکار چیز مرے دل سے اللہ کی راہ میں نکالی تھی، جبکہ حابیل نے بہت ہی خوبصورت، مرغوب اور محبوب جانور خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔
حابیل صحت مندی اور طاقت میں بھی قابیل سے بہتر تھا، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے اپنے بھائی کی ظلم اور زیادتی برداشت کی مگر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ایک دن قابیل حابیل کو تلاش کرتے ہوئے چھری لے کر نکلا۔ راستے میں دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو گئی تو اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا، تیری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں۔ دونوں بھائیوں میں تکرار ہوئی اور قابیل نے اپنے بھائی کو چھرا گھونپ دیا۔ قابیل کہتے رہ گئے کہ خدا کو کیا جواب دے گا، اللہ کے یہاں ظلم کا بدلہ تجھ سے بری طرح لیا جائے گا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو بے رحمی سے مار ڈالا۔ اس سلسلے میں اور بھی کئی روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت کچھ اس طرح ہے کہ حابیل اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ قابیل انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا جو اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ قابیل نے ایک درندے کی طرح کاٹ کر اور گلا دبا کر حابیل کی جان لی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا تو اس مردود نے ایک جانور پکڑ کر اس کے سر پر پتھر مارا، وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا، اللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے سر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق بہایا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھا عذاب صرف اس کو ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا عذاب پانے والا یہی ہے، زمین کے ہر قتل کا گناہ اس کے ذمے ہے۔ دفن کا طریقہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ زمین میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا۔ سورہ المائدہ آیت 31۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ حابیل کا قتل کرنے کے بعد قابیل نے لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کرے۔ آخر اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد قاتل کوے نے زمین کورید کر ایک گڈھا کھودا اور اس میں اس کی لاش کو رکھ کر مٹی سے دبا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو کہا، ہائے، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ پھر اس نے بھی یہی طریقہ اپنایا اور بعد میں اولاد آدم بھی یہی طریقہ جاری رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے اور کچھ اشعار پڑھے جن کا مطلب اس طرح ہے، شہر اور اس کے رہنے والے سب لوگوں کی حالت تبدیل ہو گئی، سطح زمین سے غبار آلود اور بے حقیقت بن گئی، حتیٰ کہ ہر ذائقے دار اور رنگدار شے کا بھی ذائقہ اور رنگ بدل گیا اور ہر حسین چہروں کی تر و تازگی کم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جواب ان اشعار کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، اے حابیل کے باپ، یقیناً وہ دونوں قتل ہو گئے، جو زندہ ہے وہ بھی مردوں جیسا ہو گیا، وہ ڈری ہوئی حالت میں برائی کا مرتکب ہوا، جس کی وجہ سے اب ہر وقت چیختا چنگھاڑتا پھرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل اولاد 40 تھی جو 20 حمل سے پیدا ہوئی۔ اس میں سے کچھ کے نام ہم تک پہنچے اور کچھ کے نہیں پہنچے۔ 15 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کے نام ہم تک پہنچے جو اس طرح ہیں۔ بیٹوں کے نام: قابیل، حابیل، سیس، عباد، بالغ، اسانی، توبہ، بنان، شبوبہ، حیان، زرابیس، حضر، یہود، سندل، باروک۔ بیٹیوں کے نام: کلیہا، اقلیمہ،
لیوزا، اسوس، خرورتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی و رسول ہیں۔ وہ نبی جن پر کتاب نازل کی گئی ہو اور نئی شریعت لے کر آئے ہوں انہیں رسول کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین کی سلطنت عطا فرمائی اور انہیں نبوت سے نوازا اور انہیں ان کی اولاد کی ہی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ان پر 21 صحیفے نازل ہوئے جنہیں آپ نے اپنے رسم الخط میں لکھا جنہیں جبرائیل علیہ السلام نے لکھنا سکھایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی آپ کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، مسجد کے لیے بھی سلام ہے، یعنی اس کا سلام تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ہیں، لہٰذا تم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے دوبارہ آ کر بیٹھ گیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یا بتائیے کہ نماز کیا ہے؟ فرمایا، بہترین چیز ہے، زیادہ ہو یا کم۔ اب آپ نے پھر ایک لمبا قصہ بیان فرمایا۔ اسے سنتے ہوئے میں نے پوچھا، اس میں انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں؟ فرمایا، 1,24,000۔ میں نے سوال کیا، اس میں رسول کتنے ہیں؟ فرمایا، 313۔ میں نے عرض کیا، پہلے نبی کون ہیں؟ فرمایا، آدم علیہ السلام۔ میں نے پوچھا، وہ رسول تھے؟ فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا، پھر اپنے سامنے کھڑا کر کے گفتگو فرمائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شریعت میں مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت کے سلسلے میں احکام نازل ہوئی۔ ان پر نازل ہونے والے صحیفے 21 ورقوں میں لکھے ہیں۔